اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 دسمبر 2025 ہے، اتوار کا دن ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ القریش سے۔ سورہ القریش جو ہے 106 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی، انشاءاللہ سٹارٹ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ انشاءاللہ اس کی میں تلاوت سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کو حفاظت دینے کے سبب، لا لگا ہوا ہے ایلاف سے پہلے۔ ایلاف کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ الف لام فے اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اس کا مطلب جو ہوتا ہے مؤلف کے معنوں میں یہاں پہ لیا گیا، یعنی کسی چیز کے اجزاء کو جمع کر کے جز بنانا، اس معنوں میں سے لیا گیا ہے۔ یعنی جو قریش کو جو حفاظت ان کے جتھے کی وجہ سے، ان کی جماعت کی وجہ سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کو بنیاد بنا کے اگلی آگے بات کی جا رہی ہے کہ لی الافی قریش، اس حفاظت کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ حفاظت جس کی وجہ سے وہ لوگ سردی ہو یا گرمی، ہر طرح کے حالات کے اندر ان کی تجارت رواں دوا رہتی تھی، ان کے قافلے رواں دوا رہتے تھے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ ہم نے تمہیں سیف کیا ہے، یہ کہا ہے کہ قوانین الہی کے ایسے اصول دیے جس سے تسی سیف رہو گے۔ بالکل اس میں کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ بالکل انگل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کو کھولتے ہیں، شتا کو بھی کھولتے ہیں اور سیف کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہیں کہ اس سبب کہ آپ کے جو رحلہ، آپ کے جو قافلے ہیں، وہ سردی یا گرمی، اس کے اندر وہ آرام سے آ جا رہے ہیں۔ آپ کے جو تعلقات، آپ کے جو معاہدے دوسرے لوگ جو پاسداری کرتے ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر ہیں، چاہے ان کے جو قافلے شام جا رہے تھے یا یمن کی طرف جا رہے تھے، ہر لحاظ سے ان کی خلل نہیں پڑتا تھا ان کی تجارت کے اندر، آمد و رفت کے اندر۔ اور یہ اس سبب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، تو پھر تم کیا کرو تم لوگ کہ رب ھذا البیت، تو ابدیت اختیار کرو اس گھر کے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی آگے بیان فرما دی کہ تمہیں یہ جو تم لوگوں کے ساتھ یہ جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے تم لوگوں پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس رب کی وجہ سے جس کا یہ گھر ہے، اس کی حرمت کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ یہ گھر کی وجہ سے نہیں، رب ھذا البیت کا ہے، جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، بیعت کی ہے، اس کے سبب میں یہ سارے اس کی اطاعت کرو۔ اچھا انکل، میں اس کو تھوڑا سا، الذی اطعمہم من جوع، جس نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ، جس کی رحمت تم لوگوں پہ یہ ہے کہ اس سبب نہ تو تم لوگوں کو کوئی بھوک کا خوف ہے کسی قسم کا، اور ساتھ ساتھ نہ ہی تم لوگوں کو کوئی بد امنی کا خوف ہے، یعنی تم لوگوں کو امن بھی مہیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تم لوگوں کو بھوک کے اندر کھانا بھی مہیا کیا، بھوک کا انتظام بھی کیا۔ یہ سارا جو لفظ ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء، شتا جو لفظ ہے، اگر آپ نے دیکھنا بھی ہو تو یہ ہم 92 میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ 92۔ یہ سورہ 92 اللیل ہے سورہ، اس کی 3 اور 4 نمبر آیت ہم پڑھ لیتے ہیں جی، یا جب اگر آپ شروع سے کرنا چاہیں تو واللیل اذا یغشا، شروع سے کریں جی، جو اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جب رات چھا جاتی ہے، اذا یغشا ڈھانپ لیتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور جب دن جو ہوتا ہے وہ چمک اس کی نظر آتی، آب و تاب نظر آتی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایویڈنس کے طور پہ، کنسیڈر کرنے کے طور پہ بیان فرما رہی ہے۔ جو وا لگا ہوا ہے لفظ، کہ اس کو کنسیڈر کریں، اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس چیز پہ نا، یہ اللہ اپنی آیات بیان کر رہے ہیں ہماری یاد دہانی کے لیے۔ ساتھ ہی ایک اور، وما خلق الذکر والانثی، اسی نے ذکر یعنی مذکر اور مؤنث ہر نسل ہر مخلوق کے لیے
تخلیق کی. صحیح. اچھا وہ یہ چیزیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. اب ہر شخص نے کیا کیا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے. شتا کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بھی ڈائریکشن میں کوشش بھی کرتا ہے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی کرتا ہے. جس طرح لیل اور نہار کو اللہ نے بیان کیا یا ذکر و انثیٰ کو بیان کیا, یہاں جو کنٹراسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو صحیح تم لوگ کرتے ہو نا, جو کوششیں تم یہ کرتے ہو, لشتا ہے, لشتا کہ تم لوگ الگ الگ کوششیں ہیں تمہاری, کچھ کوششیں تمہاری مثبت ہیں کچھ منفی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, تو جس نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی دیا, عطا کیا, خرچہ اپنے مال میں سے, اور پرہیزگاری اختیار کی, فَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور نیک بات کو سچ جانا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِيُسْرَىٰ, اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. تو اوپر والے طریقوں میں سے جو آسان طریقہ اس شخص کا ہوگا جو یہ کام کرے گا. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے اشتا, الف لام لگنے سے, یہ تو خیر خاص ایک چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کہ جو موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سردی ہو یا گرمی. اصل میں تو یہاں پہ یہ بھی مفہوم اس سے نکلتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جب تک عہد کی پاسداری آپ کی طرف سے ہوتی رہی تو دوسرے لوگ بھی اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے رہے, آپ کی عزت و تکریم کرتے رہے, آپ کی حرمت کا خیال رکھتے رہے. اور اس سے پیچھے جو سورہ ابھی جو پہلے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہ نظر آیا کہ تمام عرب حرمت دیتے تھے اس گھر کو, اس اللہ تعالیٰ کی اس شہر کو بھی اور اس کے باسیوں کو بھی, اور اس کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی. اور وہ سیکیورٹی ان کے قافلوں کے آنے جانے میں نا خلل پڑنے کی صورت میں نظر بھی آتی تھی. اور یہ تجارت اور یہ امن جو ان کو میسر تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی وجہ سے, یہ تمہاری ربوبیت ہم کر رہے ہیں, اس چیز کا خیال رکھیں. قریش کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کے حوالے سے بھی ان کو ایک تو ان کو تولیت ملی ہوئی تھی تو ان کو سیکیورٹی کا احساس تھا. دوسری یہ بھی بات اس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا اس قوم, اس کے لیے بھی قریش کو ہی منتخب کیا تھا. تو اب یہاں ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بیان فرمائیں ان سے کہ ابدیت اختیار کرو رب حاضل بیت. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے, ابھی بھی آپ آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ صرف اپنی اللہ تعالیٰ انہیں رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دوبارہ مڑ جاؤ اسی تعلیم کی طرف جو تم لوگوں کو دی گئی تھی پہلے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم انہیں کس طرح ملی تھی پہلے. تو تھوڑا سا اس کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں سورہ البقرہ میں. تو سورہ البقرہ کی 124 نمبر سے شروع کر لیتے ہیں. پیج نمبر پلیز بتا دیجیے گا. 25 نمبر 24 نمبر پیج. 24 ہے, 24 پہ تھوڑا سا یہ میرے خیال ہے نیچے سے لے لیتے ہیں, 126 سے لے لیتے ہیں بلکہ. جی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے, اور یہاں پہ 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو, اس بیت کو لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اور امن کی جگہ بنایا, مرکز کو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اب تم لوگ کیا کرو کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو, یعنی اس مرتبے کو, اسٹیٹس کو, اس مقام پہ جس پہ وہ کھڑے تھے توحید کے حوالے سے, اس کو اپنا مصلی بناؤ, اس کی پیروی کرو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور یہ مقام ان کو اس گھر کی جو سمبل ہے, یہ جو مقام جو اللہ تعالیٰ انہوں نے جو جس کی تعمیر کی تھی وہ اس کا سمبل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا. بے شک. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ کیا کریں گے, اس میرے گھر کی کو مطہر رکھیں گے, صاف رکھیں گے,
ان لوگوں کے لیے جو طائفے وہاں پہ آئیں گے، وہ گروہ جو وہاں پہ آئیں گے اپنی تعلیم کے لیے، اس گھر اس کی مرکز کے لیے اپنے یہاں پہ سفر کریں گے کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، حج کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، والعاکفین، اور جو آ کے وہاں پہ رکیں گے، جو وہاں پہ تعلیم اپنی اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے، احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہیں گے، والرکوع السجود، اور پھر جو وہاں پہ رکوع السجود، یعنی آپ فزیکل معنوں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو سمبولیکلی بھی لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اس مرکز کے لوگ، ان کے ساتھ وہاں پہ آپ بھی عمل پیرا ہوں گے انہی قوانین۔ تو یہاں آگے جو بات آ رہی ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل، یہاں پہ آپ کو دو حوالوں سے میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو وعدے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا فرمایا ان کی اس دعا کو۔ تو پہلا یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان میں سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، امن والا شہر بنا، اور پھر دوسرا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ان کو رزق عطا فرما، ثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا اس کو بھی متاع ضرور دوں گا، اس کا بھی شیئر ہوگا اس متاع میں جو میں بھیجوں گا، جو میں رزق فراہم کروں گا اس شہر کے رہنے والوں کو، لیکن یہ کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ النار ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو قریش پہ اللہ کی رحمت اس دعا کی سبب بھی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب وہ بلند کر رہے تھے اس گھر کی دیواروں کو اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو قبول فرما ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ بہت زیادہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ان کی اگلی دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار رکھیے گا، مسلم رکھیے گا، اور ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، امتن مسلمتن لک، یعنی وہ مسلم امت ہوں، یعنی آپ کی فرما بردار امت ہوں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادات سکھائیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے اور رحیم ہیں۔ اور یہ جو دوسری دعا جس کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والی جگہ بنائیے، اور یہاں پہ رزق باہم فرمائیے، لوگوں کے ان کے لیے کھانے کے لیے ثمرات عطا فرمائیے، اور دوسرا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور ان کے لیے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے انہی میں سے، جو کیا کریں یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تلاوت کریں اور عمل پیرا ہو کر دکھائیں، ایک نمونہ بن کے دکھائیں ان آیات پر کس طرح سے عمل کیا جانا چاہیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اپنی کتاب کی، اپنے قوانین کی ان کو تعلیم دیں، والحکمہ، اور اس کی وائے آف اٹ بھی سکھائیں، ان کو حکمت بھی سکھائیں کہ کیوں ان قوانین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان کو نظر آئے کہ وہ ان کا تزکیہ ہو، ان کا نفس جو ہے وہ مصفہ ہو کے تزکیہ پا کے اللہ کے پاس واپس جائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو جو ہے العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ تو یہ پہلے تو اس کا میں نے کہا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ جو گھر جو قریش کے اوپر یہ جو رحمت تھی، یہ ان کے اپنی کسی خاص ان کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، یہ ایک نبی کی دعا تھی اس کے پیچھے کہ میری ذریت میں سے یہ جو لوگ یہاں پہ بس رہے ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ثمرات پر ان کو فرمائے، عطا فرمائے، اور امن عطا فرمائے اس شہر میں۔
اور اس شہر کا یہ جو شہر کو مرکز جس طرح سے بنانا چاہتے تھے ابراہیم کہ توحید کا مرکز ہو آنے والوں کے لیے، یعنی وہاں پہ جو اس کے ارد گرد کے مکہ کے لوگ بھی تھے اور پھر دنیا جہان کے لوگ جو وہاں پہ سفر کر کے آتے تھے حج کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، ان کے لیے جو ہے توحید کا مرکز بنے جگہ. اور پھر ان کی جو سب سے بڑی دعا تھی کہ انہی میں سے ایک رسول ان کو آ کے ہدایت عطا فرمائے، اپنے رب کی تعلیم ان کو بیان فرمائے ان کے لیے. تو یہ ایک بہت زبردست اس کے اندر اس کا کانٹیکسٹ ہے جو ان کے ساتھ قریش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری تھی. اچھا میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اب آپ سورہ زخرف میں ایک مزید اس کے اوپر تھوڑا سی 43 جی سورہ زخرف 26 سے شروع کر لیتے ہیں. 43 نمبر سورت. اب میں رویہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ تعلیم تو وہی جو ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور وہ جو تعلیم چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کے لیے، وہ تو توحید تھی. لیکن بعد والوں نے کیا کیا اور کس طرح اس تعلیم کو پس پشت ڈالا، تو وہ آپ کو یہاں پہ اس کی ایک جھلک نظر آتی. پھر وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ ایک پیج بتا دیں. جی میں آپ کو بتا دوں، یہ 628 پیج ہے، 26 نمبر آیت ہے اور 43 نمبر سورہ زخرف اور اس کی 26 نمبر آیت ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کے باپ جو تھے وہ اس جماعت کے بیسیکلی جو ان کے زمانے کی جو جماعت کافرین کی جماعت تھی، مخالفت کرنے والوں کے اندر جو یہ ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، بہت بڑے دشمن تھے ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے، ان کو بھی اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے کہا کہ اننی براء مما تعبدون، کہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس سے جو تم لوگ جس کی عبدیت کرتے ہو. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، اور میں کیا کرتا ہوں، ہاں جس نے مجھے میری ابتدا کی ہے، میری تخلیق کی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان سے منہ موڑ کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کیا. انہوں نے تمہارے نظریات سے بیدار ہوں اور میں جو اللہ نے مجھے نظریات دیے ہیں ان پر میں گامزن ہوں. تو یہ ان کی طرف سے کلمہ توحید تھا جو انہوں نے بلند کیا تھا اس زمانے میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو اگلی آیت ہے بہت اہم آیت ہے، اس پہ غور کیجیے گا کہ یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ بات تھی، یہی توحید کا کلمہ یہ انہوں نے باقی چھوڑا تھا اپنے بعد والوں کے لیے. یہاں پہ بعد والے ان کی اولاد بھی ہیں اور بعد والے اس زمانے تک جو بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک وہ تمام لوگ جو بعد میں وہاں پہ بسے تھے، ان کے لیے یہ کلمہ خیر وہ چھوڑ کے گئے تھے. کلمہ توحید جس کا علم انہوں نے بلند کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اس لیے بلند کیا تھا لعلہم یرجعون، کہ وہ تعلیم جو ان کی طرف سے دی گئی تھی لوگ اس کی طرف واپس آئیں، رجوع کریں، راجع کریں، اسی کی طرف واپس آئیں. یہ کوئی نئی تعلیم نہیں تھی، یہ تعلیم پہلے سے موجود تھی وہاں پہ. لیکن کیا ہوا، بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. اور اس کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کو اور ان کے باپ دادا کو یہ اللہ تعالیٰ متمع کرتے رہے، یعنی ان کو باہم ان کو خوراک بھی ملتی رہی، ان کے مال و دولت، تجارت بھی چلتی رہی، اور بڑے محفوظ طریقے سے امن کے ساتھ وہ لوگ وہاں بسے رہے، جب تک کہ ان کے پاس رسول مبین آ گئے. اور وہ کس کے ساتھ آئے؟ الحق کے ساتھ. تو اس میں جو متا کے معنوں میں کہ آپ کو ان کے متے کرتے رہے. جی اچھا معلوم سوائی چیز پرووائڈ کرتے رہے. ان کو یہ احساس تھا، ان کو احساس ضرور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس گھر کو امن کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ گھر، یہ ہماری تجارت ہے، یہ جو ہم آج یہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی انجوائے کر رہے ہیں، یہ اسی نوما یہ ہمیں مل رہی ہیں اس گھر کی وجہ سے جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اس تعلیم سے وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے. لیکن جب رسول حق ان کے پاس رسول مبین، ان کے پاس الحق لے کے آئے، قرآن حکیم لے کر آئے،
تو کیا کیا انہوں نے، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب وہ حق ان کے پاس، الحق یعنی سچائی، ٹروتھ ان کے پاس آ پہنچا، یہ قرآن اللہ کا پہنچا، تو انہوں نے کیا کیا، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، انہوں نے اس کو سحر ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو اللہ کی وحی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، سحر وہ بات ہوتی ہے جو حقیقت کو بدل لے۔ انبیاء کو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جو ہمارے پاس، ہم جس پہ چل رہے ہیں، جس عقیدے پہ، آپ تو اس کو بدلنے کے لیے آ گئے۔ اور ہوتا یہی تھا کہ لوگ متاثر بھی ہوتے تھے، جو حق پرست ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ اس سے بالکل متاثر ہوتے تھے، کیونکہ حقائق، الحق، ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی جو جھوٹ کا سر توڑ دیتا۔ تو جب حقائق ان کے سامنے رسول لے کے آتے تھے تو وہ اس کو کہتے تھے یہ تو سحر ہے، یہ تو آپ تو ہمیں ہماری چیزوں سے ہٹا رہے ہیں۔ اور کیا کرتے تھے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور اس بات کو وہ ماننے سے انکار کر دیتے، مٹی ڈالنا شروع کر دیتے اس کے اوپر۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور کتنا بڑا آگے سے یہ انکار کی، دیکھیں کتنی ایک بودی اور ایک فضول وہ ان کی طرف سے ہوتی تھی وجہ، کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں، جس میں یہ یعنی مکہ کے ساتھ جو طائف کا بڑا شہر تھا، ان کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی رسول اللہ کے حوالے سے تو ان کو کوئی انکار نہیں تھا کہ ان کا کردار کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ صاحب حیثیت نہیں ہے اتنے جتنے ہم لوگ ہیں، یہ تو ہم پہ اگر نازل ہونا چاہیے تھا نا، اگر نازل ہونا ہی تھا تو اس وجہ سے ہم انکار کرتے۔ وہ اپنی حیثیت کو بیچ میں لاتے تھے، ایک بودا ان کا آرگومنٹ تھا آگے سے۔ خالی یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 10 سورہ یونس میں 15 نمبر سے بھی شروع کر لیتے ہیں۔ ان کو میں کچھ شیڈز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کا بعد میں رویہ کیا تھا، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ سورہ یونس 10 نمبر، جی اس کی 15 نمبر آیت ہے۔ ایک تو آپ نے جھلک دیکھ لی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آگے سے ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا تھا کہ آپ میں سے کوئی امیر آدمی پہ یہ چیز اترنی چاہیے تھی، پھر ہم ایمان لے آئے۔ کوئی بڑا ہوتا، کسی قبیلے کا سردار ہوتا، کوئی امیر آدمی ہوتا، آپ ہی کو کیوں چوز کیا؟ اور یہاں وہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، بیان کیا جاتا تھا ہماری آیات کو، کھلی واضح نشانیوں کو بیان کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، وہ کہتے تھے جن کو یعنی امید ہی نہیں تھی اللہ سے ملاقات کرنے کی، تو ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو، ہماری خاطر اس کو بدل دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ اگر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، یعنی اپنے نفس کی خاطر بھی میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اور صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے اپنے رب کے عذاب سے، جو کہ بہت عظیم عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا، میں سخت خوف ہوں۔ اور یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ دنیا کا کوئی شخص بھی اس طرح کا کلیم نہیں کر سکتا جو رسول اللہ نے وہاں پہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ان سے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کتاب تم کو پڑھ کر نہ سناتا، میں تمہارے سامنے یہ بیان نہ کرتا یہ کلام، اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، اور تم لوگوں کو ادراک نہ ہوتا اس کلام کا، اگر اللہ نے چاہتا، اللہ کی یہ چاہت ہوتی۔ فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ، اس پہ ٹھہر کے اس کو بہت غور سے سوچیں۔ فقط، قد جب چیز کے جملے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے، بہت زور سے یہ بات کی جا رہی ہے، اور کرنے والا اللہ ہے، اللہ کر رہا ہے، اور بڑے زور دے کے بات کر رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں ایک عمر تو گزاری ہے میں نے۔ یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو اوپر والی آیت میں ڈیمانڈ تھی کہ اس قرآن کو بدل دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ میں کیسے بدل دوں، میں تو تمہارے میں ایک عمر گزاری ہے۔
40 سال کا عرصہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے پہلے انہوں نے ان کی عمر کے حوالے سے بات کی جاتی، تو وہ اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، وہ آگے سے اپنی صداقت پیش کر رہے ہیں، وہ اپنا وہ ان کا جو ٹائم گزرا تھا اس کو بیس بنا کے ان کے سامنے ایویڈنس کے لیے پیش کر رہے ہیں. کیا تم لوگ مجھے جانتے ہوئے کیا تم ایسے توقع کرتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا؟ جب میں نے تمہارے سے 40 سال دیانتداری سے گزارے، صداقت کے ساتھ گزارے، امانتداری، یعنی عرب کے لوگ الامین کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار کی وجہ سے. تو آج سڈنلی اللہ کے حوالے سے کیا وہ جھوٹ پہ تراشنا شروع کر دیں گے؟ اور ایک دفعہ نہیں، بار بار ان پہ وہی آ رہی ہے، بار بار بیانات آ رہے ہیں. تو ایک دم ایک شخص جو ہے وہ انتہائی سچا ہے اور ایک دم وہ ان کو جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. نہیں پاسبل. یہ ان کے خود یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ورس سے ورس مخالفین تھے، جیسے ابو سفیان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہرکل نے ان سے پوچھا تھا کہ اس بندے کا کردار کیسا تھا، وہ کہتے تھے جی اس کا کردار بے داغ ہے. ورس سے ورس ان کے مخالفین بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں. الامین کا خطاب دیا گیا تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا کردار پیش کریں ان کا، یعنی رسول اپنا کردار پیش کر رہے ہیں کہ یار میں تو تمہیں رہا ہوں، تم میرے سے کیسے یہ چیز رکھتے ہو ایسی کہ ایکسپیکٹ کہ میں قرآن مجید کو بدل دوں گا. افلا تعقلون، ذرا عقل تو کریں، اختیار کریں. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، تکذیب کرے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق کو اس کو جھٹلا دے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے، یعنی مجرم ہیں یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کرتے تھے، جن کو اللہ کہتے ہیں نہ تو وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی، نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتی تھی. اور کرتے کیا تھے، رویہ یہ ان کا کیوں تھا؟ وَيَقُولُونَ، کہ یہ کیا کرتی ہیں یہ چیزیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو ہے نا یہ ہماری شفاعت کریں گی. یعنی وہ اپنی، جیسا آج ہمارا رویہ ہے کہ آج جو ہم صوفیوں کی بیعت کرتے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا کہ یہ غیر مرئی چیز، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کی جگہ پہ جیسا بت پرست کرتے ہیں کہ مورتیوں کو وہ کہتے ہیں کہ یار اس پہ نا ہم توجہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو. تو ہم اپنے یہ جو پیروں کی بیعت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بندہ وہی ہمیں اللہ سے ملواتے. یہی ان کا اگر ہم رویہ دیکھنا ہو نا، یہ سورہ زمر کی 3 نمبر میں آپ کو نظر آئے گا کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے قریب لے جائیں ہمیں. سورہ 39 نمبر سورہ ہے 39. ان کا رویہ یہ تھا الا للہ الدین الخالص. یہ میں آیت پوری پڑھ لیتا ہوں. دیکھو کیا کرو کہ اللہ کے دین کو خالص اس کی اختیار کرو، اللہ کے لیے اس کے دین کو خالص اختیار کرو، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی اس کے دین میں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے اولیاء اختیار کر رکھے، پکڑ رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ایگزیکٹلی ہمارا رویہ آج بھی، ہمارے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا اور دوست ولی اس لیے پکڑ رکھے ہیں اور ہم ان کی عبودیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو، ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، اللہ کے قریب لے جائیں. یہی رویہ ان کا یہاں پہ آپ کو سورہ یونس میں نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے. اسی چیز کو تکذیب کہتے ہیں نا، آیات کی تکذیب، کہ آپ کو اللہ کا ادراک ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کو اچھے طریقے سے، لیکن آپ نے یہ کیا کیا کہ تکذیب کی اور کہا کہ ہاں یہ جن ہستیوں کو ہم نے اس کے ساتھ شریک بنا چکا ہے، یہی تو ہماری شفاعت کے لیے ہیں.
یہ ہماری سفارش کرنے کے لیے. اور یہ آج ہماری قوم کا بھی یہی رویہ ہے, ہر ایک کا یہ رویہ ہے. کوئی رسول کی شفاعت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اپنے صوفیوں کی شفاعت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارش کریں گے, ہمیں اس کے قریب لے جائیں گے اللہ کی. کل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ان کو بتا دیں, کل کہہ دیں, آتنبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کہ یا تم ایسی بات کرتے ہو, ایسی بات اللہ کو بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی زمین میں. یعنی ایک عجیب بات کرتے ہو, یہ خود سے بنائی ہوئی بات ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اور اس بات سے وہ بہت زیادہ پاک ہے, اس کی شان اس سے بہت بلند ہے جو وہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اب اس کا جو ہے تھوڑا سا آگے چلیے گا, ان کا ایک میں آپ کو سورہ العنکبوت میں بھی بتانا چاہتا ہوں ان کا یہ جو رویہ تھا. بلکہ اگر اس سے پہلے ایک سورہ المومنون کی 91 نمبر بھی پلیز دیکھ لیجیے. سورہ المومنون جو ہے 23 نمبر ہے, اور میرا خیال ہے پیج نمبر ہوگا 440 440 جو ہمارے پاس یہ قرآن مجید موجود ہے. اس کی 91 آیت دیکھ لیتے ہیں. اوپر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے. تو وہ یہی کہتے تھے, ان کا رویہ یہی تھا کہ جانتے تھے اللہ کو ہی کہتے تھے کہ اللہ ہی تخلیق کرنے والا ہے اس سماوات و ارض کا. لیکن کیا کرتے تھے, یہ 91 میں ذرا پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں, اور بڑا ہی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذن لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. یہ اللہ کا جواب ہے نو, کہ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے, کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے, کوئی اور الہ نہیں ہے اس کے علاوہ. الہ وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے, تو اس کے علاوہ کوئی اور پیروی کے قابل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اذن لذہب کل الہ, تو کیا کرنا تھا, اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کے, اپنے اپنی تخلیق کو لے کے, اپنے اپنی مخلوقات کو لے کے کیا کرتا, ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے چڑھ دوڑتا, پھر وہ بیٹھتا نا آرام سے. یعنی جو آپ کو کائنات میں یہ نظم و ضبط نظر آتا ہے, ہر جگہ پہ قاعدہ قانون نظر آتا ہے, یہ کہیں بھی نظر نہ آتا, ایک کیوس ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ شراکت داری نہیں چلتی, میرے ساتھ کسی اور کو الہ مت ٹھہرائیں. یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے. اب سورہ العنکبوت پہ پلیز آئیے گا, اس کی 63 نمبر سے ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ العنکبوت 29 ہے. یہ ایک بیان کیا جا رہا ہے اس ایک چیز یہاں پہ اس سوال و جواب میں. یہ بالکل سورہ المومنون بھی یہ بات شروع میں ہو رہی تھی اس آیت سے پہلے جو ہم نے لاسٹ دیکھی ہے. اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو تھے 63 جی 513 صفحہ ہے, 29 نمبر سورہ ہے اور 63 نمبر آیت ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, جب ان سے کہا جاتا تھا, سوال کیا جاتا تھا کہ آسمان سے یہ جو ماء پانی گرتا ہے, زندگی جو دیتا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد, کون کرتا ہے یہ کام؟ تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا تھا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ. وہ ارض جو تھا مکہ, اس کے اندر اور اس کے ارد گرد جو عرب تھا, جزیرہ عرب جسے کہتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی مذاہب تھے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھے, چاہے وہ عیسائیت تھی, یہودیت تھی, اور یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے قریش کے لوگ, یہ انہی کی ذریت میں سے تھے, اسماعیل علیہ السلام کے آگے ذریت میں سے.
ان سب کو اللہ کے حوالے سے پہچان ان کے نبی کرا کے گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ان سب میں موجود تھی. اور سب کیا کرتے تھے جب ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا، خاص طور پہ مشرکین مکہ سے جو اس وقت مخاطب تھے، مخاطبین میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا یا زمین کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو ان کا جواب ہوتا تھا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ستائش صرف اور صرف اللہ کے لیے، للہ، اسی کی ملکیت. بل اکثرہم لا یعقلون، اور تم میں سے اکثریت جو ہے ان میں سے وہ عقل استعمال نہیں کرتے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے محض کھیل اور تماشا ہے، پاسنگ ڈیلائٹس جنہیں کہتے ہیں. وان الدار الاخرۃ لاہیہ ہی الحیوان، اور جبکہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ سمجھتے. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ان کا رویہ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس کے دین میں خالص خلوص کے ساتھ اسی کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اسی سے استعانت مدد مانگتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جیسے ہی وہ ان کو نجات دے کر زمین پہ لے کر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لا یکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کا کفر کریں. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو جو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو اس سے ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا. یہ آیت بار پڑھو. جی، لا یکفروا بما، لا یکفروا نہیں ہے، لیکفروا بما آتیناہم، ہاں، تاکہ لیکفروا، تاکہ کفر کریں بما آتیناہم، اس چیز کا جو ہم نے انہیں عطا کی ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور وہ فائدہ بھی اٹھا لیں، جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، اب یہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے. اولم یرو، ذرا دیکھیں ان کو ذرا نظر دوڑائیں، یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا جعلنا، کہ ہم نے ٹھہرایا ہے حرمن آمنا، کہ اس حرمت والے گھر کو، مقام کو امن کی جگہ بنایا. وَتَيَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اس کے گرد و نواح میں جو لوگ تھے کتنی بدامنی کا شکار تھے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں باطل کے اوپر، اور جو اللہ کی نعمت انہیں ملی ہوئی ہے، یہ جو امن و امان، یہ جو رزق اور بھوک سے ان کو رزق مل رہا ہے باہم، اور جو بھوک سے نجات ملی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں یہ لوگ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر افترا باندھے، جھوٹ گڑے. یعنی کذب وہی چیز ہے جس کو جانتے ہوئے، جس پہ آپ، یعنی آپ کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ، لیکن کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. جانتے ہوئے ایک چیز پر آپ نے ایمان ہونے کے باوجود اس کا انکار کذب ہے. بالحق کی لما جاءہو، اور جب کہ اب حق بھی ان کے پاس پہنچ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، فینا ہمارے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور اپنے رستوں کی طرف ہدایت دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے.
آخر میں صرف اور صرف میں ایک یہ دوبارہ آیت کھولا جی اچھی طرح والذین جاہدوا فینا، فینا کا مطلب اس قرآن کے لیے جو لوگ جد و جہد کریں گے یا کرتے ہیں، جی اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے میں ان کی رہنمائی کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک راستہ نہیں، کئی راستے انکاؤنٹیبل راستے کھول دیتا ہوں جی جو میرے قرآن کے لیے وقف کریں گے، اپنے آپ کو جد و جہد کریں گے کہ اس قرآن کے نظام کو اسٹیبلش کیا جائے، ان کے لیے کہہ رہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم ہوتے ہی محسنین کے ساتھ ہیں، محسن جو حسن کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اللہ کی۔ یہ میں صرف یہاں پہ یہ جو اس آیت کے ساتھ میں چاہوں گا 2:21 بھی میں لا لیں سورۃ البقرہ کہ بالکل جی وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ابدیت کرے اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی، تو وہ اعلان جو تھا، وہ اعلان جو رسول اللہ کر رہے تھے وہاں پہ، وہ کیا تھا؟ وہ اعلان تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، یہ رسول اللہ جب آئے ان کے پاس تو انہوں نے یہ خطاب لکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا کریں، اے انسانوں، پکارا جا رہا ہے انسانیت کو کہ کیا کرو، ابدیت اختیار کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی ابدیت اختیار کرو، اس پالنہار کی، اس سسٹینر کی، وہ ربوبیت کرنے والے کی ابدیت اختیار کرو جس نے کیا کیا، تم لوگوں کو تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی، لعلکم تتقون، تو اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کے قانون کی کہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر آ جاؤ، اسی کے دین کو اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اسی نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، بس بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بلند کیا، وانزل من السماء ماء، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ربوبیت کس طریقے سے ہوتی ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، جس کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے، ثمرات جو رزق ہیں تمہارے، تم سب کے لیے، رزق وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کو سسٹیننس ملتی ہے، نشو و نما جس سے آپ کی ہوتی ہے، تو ان ثمرات سے ہماری نشو و نما یعنی تمہاری نشو و نما ہوتی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو کیا کرنا کہ اس کے ساتھ انداد مت کھڑے کرنا، ہمسر مت کھڑے کرنا، کمپیئرز مت کھڑے کرنا، کوئی اور کمپیریزن نہیں ہے اس کا، کوئی اور الہ نہیں ہے اس کے علاوہ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو۔ بس یہاں پہ انشاءاللہ ایک دو آیتیں بیان